حضور علیہ السلام کی وفات سے کچھ دن پہلے آپ کی طبیعت ناساز سی، آپ گھر سے باہر تشریف لائے، صحابہ کرام کھڑے ہوئے، حضور کا چہرہ دیکھا، صحابہ کی جان میں جان آئی، حضور تشریف لائے، حضور صحابہ کے درمیان آ کر بیٹھ گئے۔ حضور بیٹھے تو صحابہ کرام منتظر تھے کہ حضور کو گفتگو فرمائیں، حضور کوئی گفتگو فرمائیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بھئی آج میں تم کو یہ بتانے آیا ہوں کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں چاہوں تو اس کے پاس جانا پسند کروں، چاہوں تو تمہارے پاس رہ جاؤں۔ صحابہ کرام بڑے تجسس میں پڑ گئے، مگر صدیق اکبر اس وقت بھی رونے لگ پڑے۔ صدیق روتے کیوں ہو؟ کہا تمہیں پتہ نہیں ہے مصطفیٰ کریم نے یہ الفاظ کیوں ادا کیے ہیں؟ یہ الفاظ کیوں ادا کیے ہیں؟ کیونکہ حضور علیہ السلام کا وقت قریب آ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنا پیار تھا صدیق اکبر کو کہ ہم مزاج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام تشریف فرمائے، اب حضور کے لبوں کی طرف صحابہ کرام کی نگاہیں، حضور نے فرمایا بھائی بات یہ ہے کہ اگر کسی نے مجھ سے کوئی بدلہ لینا ہو تو وہ لے سکتا ہے۔ اگر مجھ سے، اب میرے آقا کا عدل دیکھیے، میرے آقا فرماتے میرے رب نے حکم دیا العدل فی الرضاء والغضب، میں غصے میں اور خوشی میں عدل کروں۔ اب حضور خود عدل مانگ رہے ہیں صحابہ سے، اے صحابہ اگر مجھ سے کسی نے بدلہ لینا ہو تو وہ مجھ سے بدلہ لے سکتا، میں حاضر ہوں۔ جب یہ بات کہی تو سارے صحابہ کی آنکھیں جھک گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سونے آپ کے تو ہم پہ احسان ہی بڑے ہیں، آپ نے ہمیں مسلمان کیا، کلمہ پڑھایا، اپنی غلامی میں رکھا، اپنے غلاموں میں رکھا، ہم آپ سے کیا بدلہ لے سکتے ہیں؟ آپ کے تو بڑے احسان ہیں، آپ کے احسانات تو ہم پورے اتار ہی نہیں سکتے، اتنے احسان آپ نے ہم پر کیے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے میں البتہ تحقیق ہم نے مومنوں پر احسان کیا، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنا رسول بھیجا۔ احسان اللہ تعالیٰ لقد من اللہ تعالیٰ نے احسان کیا المومنین، مومنوں پر، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بھیجا۔ جب میرے آقا علیہ السلام کی یہ گفتگو سنی تو تمام کے سر جھک گئے۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہوئے، آپ نے جب کھڑے ہوئے تو کہا کہ حضور میں نے آپ سے بدلہ لینا ہے، میں نے آپ سے کیا بدلہ لینا ہے؟ یا رسول اللہ آپ ایک دفعہ صفیں سیدھی فرما رہے تھے، آپ نے میرے پیٹ پر چھڑی لگائی تھی، وہ میں نے آپ سے بدلہ لینا ہے۔ میرے کریم نے جب یہ بات سنی تو فوری حضرت ابو ہریرہ کو کہا کہ جائیے چھڑی لے کے آئیے۔ حضرت ابو ہریرہ چھڑی لینے کے لیے گئے، گھر جب واپس آئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا آؤ کاشا اپنا بدلہ لے۔ جس نبی کے اتنے احسان ہو اور سردار الانبیاء ہو، جناب یوسف جیسے حسین پیچھے کھڑے ہوں، جناب کلیم جیسے اللہ سے کلام کرنے والے پیچھے کھڑے ہوں، خلیل اللہ پیچھے کھڑے ہوں، وہ آج کریم فرما رہا ہے کہ آؤ مجھ سے جس نے بدلہ لینا ہے لے لے۔ کیسا انصاف ہے میرے آقا کا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ آؤ اپنا بدلہ لے لو۔ حضرت عکاشہ آگے بڑھے، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عکاشہ کے پاؤں پر اپنے ہاتھ رکھے، کہا عکاشہ خیال کر کیا کر رہا ہے، خیال کر کیا کر رہا ہے، حضور سے بدلہ لے رہا ہے، حضور سے تو بدلہ لینا چاہتا ہے۔ نہیں نہیں میں آج بدلہ لوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ کبیرہ۔ جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر درہ پیش کیا گیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا آؤ عکاشہ بدلہ لو۔ حضرت عکاشہ آگے بڑے عرض کی یا رسول اللہ جب آپ نے مجھے درہ لگایا تھا تو میرا پیٹ ننگا تھا، اور میں حضور نے اپنی بدن اطہر سے چادر مبارک اٹھائی، جب چادر اٹھائی عکاشہ آگے بڑے، صحابہ کی چیخیں نکل گئی عکاشہ کیا کر رہا ہے۔ حضرت عکاشہ نے درہ دور پھینکا اور حضور کے بدن اطہر سے چمٹ گئے۔ کہا حضور عکاشہ کی یہی خواہش تھی کہ وہ آخری وقت میں آپ کا بدن چوم لے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سعادت عطا کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا دوسرا مجھے حکم یہ ہوا ہے کہ العدل فی الرضاء والغضب، کہ میں غصے میں اور خوشی میں انصاف کروں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک دفعہ حضور علیہ السلام مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، ذوالخویسرہ تمیمی، ذوالخویسرہ تمیمی یہ وہ پہلا خارجی ہے، وہ پہلا خارجی بے ایمان منافق اعظم راس الخارجین، یہ آیا اور اس نے کہا کہ اے محمد انصاف کیجیے۔ اے محمد، جب اس نے یہ بات کہی جناب عمر فاروق کے پاس بیٹھے تھے، جلیل القدر صحابہ پاس بیٹھے تھے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ خرابی ہو تجھ پر، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو پھر کون کرے گا؟
اے ذوالخویسرہ تمیمی اور منافق بدبخت، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو پھر کون عدل کرے گا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور کی بارگاہ سے عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں اس بے ایمان کی گردن نہ اڑا دوں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، لوگ کیا کہیں گے کہ محمد اپنے ماننے والوں کو ہی قتل کرواتا رہا۔ یہ حضور کا انداز کرم تھا، حضور کا انداز کرم تھا۔ اور ساتھ یہ پیشن گوئی بھی فرمایا اے عمر اسے چھوڑ دو، اس کے اور بھی ہمراہی ہیں، اس کے اور بھی ہمراہی ہیں، اس کے ساتھ کے اور بھی ہیں۔ اور میرے آقا نے ان کی نشانیاں بیان فرمایا کہ تم ان کی نمازوں کو دیکھو گے، اپنی نمازوں کو، اور جب ان کے روزوں کو دیکھو گے تو اپنے روزوں کو حقیر جانو گے۔ یعنی اتنی نمازیں پڑھنے والے، اتنے روزے رکھنے والے، جب تم ان کے سامنے اپنے روزوں کو دیکھو گے، اپنی نمازوں کو دیکھو گے، تمہیں اپنی نمازیں اور اپنے روزے حقیر نظر آنے لگیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور فرمایا کہ قرآن پڑھیں گے مگر گلوں کے اوپر، قرآن ان کے دل تک نہیں جائے گا، ان کے گلوں تک جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا وہ دین میں سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ یہ ان کی نشانی بیان فرمائی۔ اور اس پر سورہ توبہ کی آیت نازل ہوئی جب اس نے یہ بات کہی، اور حضور علیہ السلام انصاف فرما رہے تھے۔ بے شک حضور علیہ السلام سے بڑھ کر انصاف فرمانے والا ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ میرے آقا و مولا اللہ عز و جل کے خلیفہ مطلق ہیں، اور خلیفہ ہوتا ہی وہ ہے جو کامل ہو، مکمل ہو، اکمل ہو، اور میرے آقا سے بڑھ کر کوئی اکمل ہے ہی نہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ۔ فرمایا ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو بانٹتے، آپ جب بانٹ رہے ہوتے ہو تو وہ آپ پر تان کرتے ہیں۔ پھر آگے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کی نوید سنائی۔ فرمایا ان کے لیے عذاب ہے، اور عذاب بھی ایسا نہیں، عذاب بن علیم، دردناک عذاب۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک دفعہ خاندان مخزوم کی حضور کے دل کی بات چھڑی۔ خاندان مخزوم کی عورت نے چوری کی، اور وہ قریش کی عورت تھی، بڑی عالی نسب تھی۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں معاملہ آیا، حضور نے فیصلہ کرنے سے پہلے وہ لوگ گئے حضرت اسامہ کی بارگاہ میں، حضرت اسامہ کی بارگاہ میں گئے اور کہا کہ آپ حضور کے بڑے قریبی ہیں، آپ ہماری حضور سے سفارش تو کریں کہ ہماری عورت کو حضور چھوڑ دیں۔ جب حضور کی بارگاہ میں آئے تو میرے آقا نے فرمایا اسامہ تو اس کی بات کر رہا ہے؟ سن، پہلی قومیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئیں کہ وہ اپنے غریبوں پر حد جاری کیا کرتی تھی اور اپنے امیروں کو چھوڑ دیا کرتی تھی۔ فرمایا یہ عورت اگر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو اس پر بھی مصطفیٰ ایسی حد لگاتا۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کا عدل ہے، یہ میرے آقا علیہ السلام کا انصاف ہے۔ بے شک سیدہ فاطمہ کی بڑی شان، فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ عورتوں کی سردار ہے، مگر مصطفیٰ کا انصاف دیکھیے۔ فرمایا اگر فاطمہ سے ایسا خدا نخواستہ عمل سرزد ہو جاتا تو ان کے لیے بھی یہی ہو دو۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے فرمایا میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ العدل فی الرضاء والغضب، کہ میں عدل کروں غصے میں اور خوشی کے عالم میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔